پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، انجمن طلبہ اسلام کے بانی رہنما ہیں، اور آج کل ایک بہت ہی اچھی اور فلاحی تنظیم ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ حاجی صاحب، اس سے پہلے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کچھ بات کریں، آپ نے انجمن طلبہ اسلام ATI بنائی، آپ اس کے بانی رہنما ہیں۔ جس مقصد کے لیے تنظیم بنائی گئی تھی، کیا اس کے مقاصد جزوی طور پہ یا کلی طور پہ پورے ہوئے؟ انجمن طلبہ اسلام 20 جنوری 1968 کو بنی تھی۔ چند احباب جمع ہوئے اور اس کی ضرورت پر زور دیا، اور مقصد میں کامیابی کا اگر میں دعویٰ کروں تو شاید اچھا نہ لگے، لیکن 1989 کے پیریڈ میں تو پاکستان بھر کے بیشتر کالج میں انجمن طلبہ اسلام نے یونین سازی کی کامیابی حاصل کی۔ ہم چاہتے تھے کہ طلبہ کے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار کریں۔ آج جب یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر بھی ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، اب جب وہاں جاتے ہیں اور کسی جلسے میں نعرے لگتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک چھوٹے سے محلے سے اس کام کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک ثبوت ہے کہ ہر جگہ یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بجائے اس کے کہ دنیا کے کسی فرد کی محبت جاگزیں کی جائے، اس کے بجائے ایسے نبی کی محبت ہم جاگزیں کریں جو دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل فرما رہے ہیں، اور اگلے جہان میں بھی ہماری کامیابی کے سہرا انہی کے سر پر ہے۔ یہ جو جمعیت ہے اس کے مقابلے پہ یہ بنی تھی، یا واقعتاً جو ہے ATI اس مقصد کے لیے بنی تھی کہ عشق مصطفیٰ کو جو ہے نوجوانوں کے دل میں اجاگر کیا جائے؟ دراصل ATI تو بنی اسی لیے تھی کہ انجمن طلبہ اسلام کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کیا جائے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اپنے خلاف سمجھا انہوں نے خود بخود ایسی فضا قائم کی۔ مثلا کراچی یونیورسٹی میں ایک میلاد کی محفل انجمن طلبہ اسلام نے رکھی، اور اس محفل میلاد کو اسلامی جمعیت طلبہ نے نہیں ہونے دیا۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر کو تالے لگا دیے، لیکن اسے کوریڈور پہ کرسیاں بچھا کر فرشی نشست کر کے لوگوں نے اپنا ذوق تو پورا کیا۔ تو یہ از خود انہوں نے سمجھا اس کے، کیونکہ وہ کسی فرد کی محبت پیدا کرنا چاہتے تھے، اور ہم تو خالق کائنات کے جو نے جن کو صاحب لولاق بنایا، جو نہ پیدا ہوتا تو کوئی چیز پیدا نہ ہوتی، ان کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آج خود انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، ورنہ ظاہر ہے اس زمانے میں کچھ تنظیمیں تھیں جو سیکولر تھیں، کچھ تنظیمیں تھیں جو سوشلزم کی بات کرتی تھیں، لیکن بیسیکلی انہوں نے زیادہ اس کو اپنا مخالف سمجھا۔ لیکن ایک بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جتنی طلبہ تنظیمیں جب وہ کسی ایک بڑے تعلیمی ادارے پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ذرا سی بھی کوئی ادھر ادھر سے موومنٹ ہوتی ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں جو طلبہ تنظیم ہے اب، یا بہاولپور یونیورسٹی میں جو طلبہ تنظیم ہے یا ATI ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور تنظیم یہاں جڑیں پکڑے۔ ایک یہ سبب بھی اور یہ مشاہدہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ کسی طرح سے کسی اور کو پنپنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آپ کا مشاہدہ بالکل صحیح ہے۔ 2-3 مہینے میں ایک پشاور یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، آئے دن پنجاب یونیورسٹی میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپریشن تک بھی ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، آپریشن بھی بہت بڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر بڑا احتجاج کیا ہے۔ ایک دن تو میں لاہور میں تھا، تو جب انہوں نے کارروائی کی نا تو یہ لڑکے سارے ٹریفک جیم کر کے کئی گھنٹے لاہور کو بالکل جام کر دیا، اور مجھے جہاں جانا تھا وہاں میں 2.5-3 گھنٹے لیٹ پہنچا، اور میں نے لوگوں سے معافیا مانگی کہ I'm sorry I was late۔ تو میں ذاتی طور پر اس چیز کے بالکل خلاف ہوں۔ آپ اپنا پیغام پہنچائیے، جس کو آپ کے ساتھ چلنا ہو وہ چلے گا، اور مخالف کو بھی پورا آپ اختیار ہے، دوسری تنظیم کو ناٹ مخالف، دوسری تنظیم کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا میسج پہنچائے جس کے ساتھ جانا ہو۔ جیسے میں نے کہا نا پولیٹکس میں بھی یہ رواداری تھی، لیکن بہت سارے غنڈہ عناصر، بہت سارے متشدد لوگ جو ہے ان طلبہ تنظیموں کی آڑ میں جو ہے ان
کے عہدے یا منصب کی آڑ میں اپنی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلا کام تو میں لوگوں سے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور تنظیموں سے بھی، کہ آپ جب تک پہلے اپنے یہاں صفائی نہیں کریں گے نا بالکل تو اس وقت تک تو یہ کام ہو نہیں سکتا. جیسے ہم چاہتے ہیں ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس میں دیکھے نہیں کہ اس کا کرپشن ہے یا نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ سیم از دا کیس وتھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز، کہ جب تک وہ اپنے یہاں اس کو ڈی مورلائز نہیں کریں گے، اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تو پھر وہ لوگ اس تنظیم کو بھی استعمال کریں گے، اس کے نام کو بھی استعمال کریں گے. پھر اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، لوٹ مار بھی ہوتی ہے، بھتہ خوری بھی ہوتی ہے. اور ظاہر بیسک تینوں کام جو میرے منہ سے بھی نکلے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو ہماری سیاست کے اندر، طلبہ سیاست ہو یا ملک کی سیاست ہو، اس کے اندر یہ جو متشدد رویے فروغ پا گئے ہیں، پیسہ بے تحاشا آ گیا ہے اور بدعنوانی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کس نے اس کا رستہ ہموار کیا ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں، میرے ساتھ ایک بندے نے اوتھ اٹھایا تھا، منسٹری کا حلف اٹھایا تھا. شام کو اس نے مجھے فون کر کے پوچھا آپ گئے تھے آج دفتر میں لیبر مین پاور کی منسٹری میں گیا تھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں سیکرٹری سے ملاقات کی، چیدہ بڑے افسران سے صرف ملاقات کی، کوئی بریفنگ نہیں لی پہلے دن. اور پھر میں نے پرائیویٹ سیکرٹری کو کہا کہ اعلان کر دیں کہ آج جو ظہر کی نماز یہاں باہر لفٹ کے پاس ہوتی ہے، منسٹر صاحب خود نماز پڑھائیں گے. میں نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد سیکرٹری سے اکیلے سے انہوں نے کہا میں سب کو بلا لیتا ہوں. میں نے کہا ایک ہی وقت میں اگر میں او ای سی کی بریفنگ بھی لوں، ای او بی آئی کی بریفنگ بھی لوں اور او پی ایف کی بریفنگ لوں تو مجھے کوئی یاد نہیں رہے گا. آپ پہلے ایک بریفنگ کر دیں، پھر ایک ادارے کو ایٹ اے ٹائم بلائیے گا. تو اس طرح کی باتیں ہوئیں. پھر میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ بولا میں نے سیکرٹری کو بلایا اور میں نے کہا کہ میں 1,10,00,000 روپے خرچ کر کے منسٹر اور ایم این اے بنا ہوں، لہٰذا میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے کچھ کام نہیں کرانا آپ سے. مجھے 2-3-4 سال بعد جب الیکشن ہو تو الیکشن دگنا مہنگا ہو جائے گا، تو وتھ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ سارے مجھے پیسوں کا آپ انتظام کر دیں. اس سوچ نے اصل میں ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ہم لوگ دیانت سے اس لیے گزر کے آ گئے کہ ہم نے جب الیکشن جیت لیا اور جمع ہوئے تو علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میٹنگ میں آئے اور سب سے پہلے مجھے انہوں نے ایک لفافہ دیا کہ حاجی صاحب اس میں 27,000 روپے ہیں، یہ الیکشن لوگوں نے لڑنے کے لیے جو پیسے دیے اس میں سے یہ پیسے بچ گئے ہیں، آپ اس کو نظام مصطفیٰ گروپ کے لیے اس پیسوں کو جہاں چاہیں استعمال کر لیں. تو جو لوگ ووٹ سے جتواتے ہیں اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اس آدمی میں کچھ حمیت، کچھ غیرت ہوتی ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے کروڑ خرچ کر کے میں آیا ہوں، پھر اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ سے زیادہ سیدھے راستے سے، الٹے راستے سے، چوری کے راستے سے پیسے کماتا چلا جاؤں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، میرے پاس یہ ای او بی آئی رہی ہے نا، اربوں روپے کے کرپشن وہاں ہوئے ہیں اب اس سال، اس 5 سال میں آخری، اور کیس چل رہے ہیں، لوگ گرفتار ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسی کیا عزت ہے یار؟ آپ عزت کے ساتھ جیو. آپ کو اللہ نے ایم این اے بنا دیا، بہت بڑی بات ہے، منسٹر بن گئے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اب یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی اور اب باہر لوگ دولت خرید کے باہر پیسے رکھواتے ہیں. اللہ ہی ان کو سمجھ عطا فرمائے. جو ملک کے سنگین مسائل ہیں، اب تو ایک عام آدمی کو بھی اس کا ادراک ہے. اس کا سبب کیا ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں. اس کا حل کیا ہے حاجی صاحب؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا طرز سیاست، کیا طرز معاشرت اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اس مشکل سے، مصیبت سے، اس دلدل سے نکل جائیں؟ اس کا حل سننے والوں کو تو بہت مشکل لگے گا، لیکن حل یہی ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے میں سے کرپشن کو ختم کیا جائے. یعنی اوور آل بزنس میں بھی، بیوروکریسی میں سے بھی، منسٹرز میں سے بھی، پولیٹکس میں سے بھی، اور سو اینڈ اور سو فورتھ، تمام طبقوں سے کوئی ہارڈ ہینڈ سے یہ کرپشن ختم کرے گا
تو پھر ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گے۔ لیکن جو لوگ کرپشن ختم کر سکتے ہیں، جو لوگ اختیار والے ہیں، جو لوگ اقتدار والے ہیں، وہی تو اس کو فروغ دے رہے ہیں، وہ کیسے ختم کریں گے؟ جو لوگ اس کا سبب ہیں وہ اس کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ اصل میں اسلامی تعلیمات کے مطابق تو یہ ہے نا کہ جب تک ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، کسی ایک کو اگر مثالی سزا ملے تو دوسرا اس سے پھر سیکھے گا، احتیاط کرے گا۔ جی مثال دے رہا ہوں کہ ایک منسٹر نے کرپشن کی، جی آل آف اے سڈن مشہور و معروف منسٹر تھا، اس کو سیک کر دیا گیا وتھ ہز فیڈرل سیکرٹری۔ جی اٹ واز اے وارننگ ٹو آل ادر منسٹرز اینڈ آل ادر سیکرٹریز۔ بعد میں بہت عہدوں پر رہنے والے ایک آدمی کو محمد خان جنیجو نے، وہ اس وقت جوائنٹ سیکرٹری تھے، معطل کر دیا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہوا۔ آپ کی بات درست ہے کہ اوپر کی لیول پر ایسے لوگ آنے چاہیے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ پالیٹکس بھی بات کی چیز ہے۔ جی پہلے چیز ہے ایک ہائر لیول پر ایک صفائی کا ہونا۔ کیا یہ ہمارے جو دستیاب سیاستدان ہیں، حکمران یہ کریں گے، یا کوئی ڈکٹیٹر اور عامر آئے جو مطلق العنان ہو اور سروں کی فصل کاٹ دے، اس کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، یا کوئی اور نجات دہندہ آئے گا، یا کسی انقلاب کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ، کسی کو بھی یہ بات اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن پولیٹیکل لوگ شاید یہ کام نہ کر سکیں۔ جی کوئی بھی آئے گا تو وہ انقلاب کے نام پر آئے گا یا ڈکٹیٹرشپ کے نام پر آئے گا، اگر وہ خود دیانتدار ہوگا اور وہ اس دیانتداری کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو ٹانگ دے گا، جس کو فرسل کاٹنا بھی آپ فرما رہے ہیں، تو پھر تو یہ میسج نیچے تک جائے گا۔ میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت 58 میں، لیکن ایوب خان کے ماشاء اللہ کی دہشت بڑی تھی، اور میں نے اس وقت ایک اندازے کے مطابق میں 11 سال کا تھا، لیکن 11 سال میں بھی مجھے یاد ہے کہ کتنی دہشت دی لوگوں نے، چھپایا ہوا مال کس طریقے سے باہر نکال دیا تھا۔ تو جب تک اس قسم کی دہشت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کا علاج نہیں کیا جائے گا، گفتگو سے، وعظ اور تقریر سے سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نظام آ جائے جہاں اسلامی احکامات ہوں، اسلامی سزائیں ہوں، جس کے لیے طالبان بھی سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی تبدیلی کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اس پر فائر نہیں کر سکتا، ٹھیک، میں اس کو تماچا نہیں مار سکتا، میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ جبری طور پر اسلامی نظام نافذ کرنے کا جو معاملہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے بعض علاقوں میں، کہ تمام دکانیں انہوں نے جو ہے وہ ہیئر کٹنگ سیلون کی بند کروا دی، کوئی بندہ اگر کسی کی شیو بنائے گا تو ہم جان سے مار دیں گے۔ یہ اسلام کے نفاذ کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن مسجدیں، عبادت گاہیں، ہسپتال، دفتر، سرکاری ادارے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، خودکش دھماکے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے اس پر تو پہلے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا تھا کہ یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس فتوے کو اپنے منہ سے ریپیٹ بھی کرتا ہے، لیکن عملاً وہ قتل و غارت گری کرتا ہے۔ جو بھی دہشت گردی کرتے ہیں، جب ان میں سے کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی مدرسے سے ہے۔ جی، حکومت جو بھی آئے گی، اگر اس کو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو دہشت گردی کے ذرہ برابر بھی جہاں نشان ملیں گے وہاں ان کو کارروائی تو بھرپور طریقے سے کرنی ہوگی۔ وعظ و تقریر اور بات چیت سے نہیں کریں گے۔ جو لوگ 3000 روپے ماہانہ کماتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ دہشت، وحشت اور بھتہ خوری سے ہم ایک دن میں 30,000 کما سکتے ہیں، وہ 3000 کیوں کمائے گا؟ پھر اس راستے میں وہ آ گیا ہے۔ اس لیے حکومت کو اف بٹ وائی واٹ ناٹ سب چھوڑ کر ہارڈ ہینڈڈلی، ہارشلی کارروائی کیے بغیر یہ صورتحال درست نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ملک میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں، مسجدیں ان کے ہاتھوں غیر محفوظ، مزارات ان کے ہاتھوں غیر محفوظ، اور جو چاہتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں کتنے ہوں گے یہ؟
ہزار ہوں گے، 2000 ہوں گے، لاکھ ہوں گے، کروڑ، کتنے لوگ ہوں گے جن کے آگے ہماری حکومتیں، جن کے آگے ہماری ایجنسیاں، جن کے آگے ہماری فوج بے بس ہے. پرسنٹیج وائز تو وہ ویری نیگلیجبل کوانٹٹی میں ہے، لیکن ان کے پاس ناجائز اسلحہ بہت آ گیا. ٹھیک. بعض ممالک بھی اس کی فنڈنگ کر تو رہے ہیں. کیا ہماری جو پاکستان میں ایجنسیاں اتنی بے خبر ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں کہ ان تک اسلحہ پہنچ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے ایسے روابط بعض ایجنسیوں میں بھی ہیں ٹھیک. جو کارروائی سے پہلے ان کو خبر دیتے ہیں کہ ذرا سے آپ کہیں پیچھے چھپ جائیں، ایسی کارروائی ہونے والی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک پوری حکومت، جس کا ایک حصہ ایجنسیز ہیں، وہ جب تک یہ سختی نہیں کریں گی کہ کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں اور کسی بھی فوجی ادارے میں، فوجی انسٹالیشن میں کہیں بھی کوئی کارروائی کی گئی تو اس کو جڑ سے اکھیڑنے کے سلسلے میں اب ہم کارروائی کریں گے. جب تک اس کو فائنلی ہارشلی ڈیسائیڈ نہیں کر لیا جائے گا تو نیم دلانہ کارروائیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے کراچی آپریشن ہے، اتنا شور مچایا گیا کراچی آپریشن سے پہلے کہ جن کو بھاگنا تھا وہ ملک سے بھاگ گئے، جن کو چھپنا تھا وہ چھپ گئے، جن کو کسی اور صوبے میں جانا تھا وہ چلے گئے. اس لیے کراچی میں گزشتہ کل بھی 10 افراد قتل ہوئے ہیں. آپریشن کے باوجود جو ہے، آپریشن کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے. تو ابھی 13 پولیس والوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، اور پھر قتل کرنے کی ذمہ داری بھی لوگ قبول کر رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. ہاں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ مار رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں ان سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اصولاً تو پہلی جو بنیادی غلطی ہوئی ہے کہ جس دن آل پارٹیز کانفرنس نے نواز شریف کی صدارت میں مذاکرات کا فیصلہ کیا، اس دن ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. ٹھیک. ساری پارٹیز کے لیڈر بیٹھتے کرسیوں پر، ایک بندہ پریس کانفرنس کرتا اور سارے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتے کہ ہم نے چونکہ سب نے راضی ہو کر یہ فیصلہ کر لیا ہے مذاکرات کا، تو مذاکرات کا آغاز جب ہوگا جب 2-3 دن کے اندر آپ تمام ہتھیار سرنڈر کر دیں، تمام ہتھیار رکھ دیں اور تمام کارروائیاں روک دیں اور سیز فائر ہو جائے تو گفتگو شروع ہوگی. اب یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے طالبان نے 5 رکنی کمیٹی نامزد کی. سمیع الحق گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسری گفتگو کرنے والے بھی ایک بندہ شریک ہے، پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی کے. باقی 3 آدمی کون تھے؟ عمران خان نے منع کر دیا میں گفتگو نہیں کروں گا، مفتی کفایت اللہ نے منع کر دیا، چند قدم آگے چل کر عبدالعزیز بھی پیچھے ہٹ گئے. تو آپ کی 60% مذاکراتی کمیٹی ڈیزالو ہو گئی. تو اس طرح سے نان سیریس ایٹیچیوڈ سے تو لگ رہا تھا کہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہیں. اور اب آخر میں جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 23 افراد کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات ہو سکے. حاجی صاحب، آپ اتنی مدت سے سیاست میں ہیں لیکن پھر پس منظر میں چلے گئے، ملکی معاملات پہ آپ کی گہری نظر ہے. جو حقائق ہیں اگر ان کو سامنے رکھیں، پاکستان کے اقتصادی مسائل، پاکستان کے اندرونی مسائل، پاکستان کے اور بہت سارے جو ضمنی مسائل ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بس اصل حقائق کی روشنی میں. حقائق کی روشنی میں اس وقت گھمبیر ترین حالات پاکستان کے ہیں. بلوچستان میں پاکستان کا ترانہ نہیں گایا جا سکتا، اکثر مقامات پر پرچم نہیں لہرایا جا سکتا. خیبر پختونخوا میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے مسلسل ہو رہے ہیں، اور علاقہ غیر میں فاٹا کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہے. کراچی پاکستان کا کیپٹل ہب ہے، وہاں کی جو معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے. بہت سے تاجر بنگلہ دیش، ملیشیا یا بہت سے تاجر دوسرے صوبوں میں منتقل ہو گئے ہیں. اور شہر لاہور میں بھی اب داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار محفوظ نہ ہو، عبداللہ شاہ اصحابی کا محفوظ نہ ہو، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا محفوظ نہ ہو، تو بہت زیادہ پر امید پاکستان کے حوالے سے اس وقت ہم لوگ نہیں ہیں.
دیانتداری کی بات یہی ہے. جو امید وابستہ ہے وہ صرف ان شہداء کے خون کی وجہ سے ہے جو پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے. ہم اللہ سے انہی شہداء کے خون کے واسطے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ملک کے حالات ہیں وہ ہمارے کرتوت، ہمارے گناہ، ہمارے کرپشن، ہماری بے ایمانیوں کی وجہ سے ہیں، لیکن ان شہداء کے خون کے طفیل ہم پر اگر رحم اور کرم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی ایکٹیویٹیز اب المصطفیٰ کی طرف متوجہ کر دی ہیں. ہم اگر کسی کی آنکھ کا موتیے کا آپریشن فری کرا دیں، کسی ہونٹ کٹے بچے کا آپریشن فری کرا دیں، کسی کا علاج مفت کرا دیں، کسی کی تعلیم مفت کرا دیں، کسی کو کوئی تکلیف، یتیم بچوں کے لیے اچھے یتیم خانے کھول کر ان کو رکھیں، پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دے کر ان کو پھر ملازمت دلوا کر پیسہ دینے والا بنا لیں، تو اس لیے اب زیادہ توجہ اس طرف ہے. لیکن بہرحال بنیادی بات تو اصل ہمارا ملک ہے، ہم ہیں. اگر ملک نہیں تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ملک کی ناقدری کر رہے ہیں میں ان کی خدمت میں آپ کی توسط سے یہ اشارہ عرض کرتا ہوں کہ خود اپنی شاخوں کو قطع کرنا، خود اپنے پھولوں کا خون کرنا، چمن پہ حاصل ہوا ہے قابو تو فاتحانہ نظر نہیں ہے، اور کلی کلی کو ستا رہا ہے تمازت آفتاب کا ڈر. ہوئی ختم جو ظلمت شب تو اعتبار سحر نہیں ہے، اور شفیق تجھ کو بھی رنج ہوگا، تیرا بھی دل شکوہ سنج ہوگا. نہ سن میری دکھ بھری کہانی کہ داستاں مختصر نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان مکانوں پہ خدا اپنا کرم فرمائے، ان مکانوں پہ خدا اپنا کرم فرمائے جن کو خود ان کے مکیں نقب لگانے لگ جائیں. فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.